عین ہی مطابقت میں نہیں رہتا کہ ہم بشر ہو کے اللہ کے نور میں بات کریں، کیا ہم انسان ہو کے حقیقت آل محمد میں جھانکنے کی کوشش کریں۔ ان کے حقائق وہ ہیں جو سوائے پروردگار کے کوئی نہیں جانتا، اور توحید وہ ہے جسے اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بے شک ہمارے پاس وحدت کی اتنی ہی تعریف ہے، توحید کی اتنی ہی معرفت ہے جو انہوں نے ہمیں دی، اور ان کی ہمیں وہی معرفت ہے جس تک انہوں نے ذہنوں کو شعور بخشا اور ہمارے ادراک کی رسائی ممکن ہو سکی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں پر فضائل کی انتہا ہے۔ دراصل جہاں پہ ہم فضائل کی انتہا سمجھتے ہیں وہ فضائل کی انتہا نہیں ہوتی، وہ ہمارے ذہنوں کی انتہا ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک برتن میں اگر پانی کے مشکیزے میں سے پانی ڈالا جائے یا سمندر میں سے پانی ڈالا جائے، اور سمندر میں سے پانی اس برتن میں ڈال کے جب اس برتن کے اس ظرف کے مطابق پانی آ جائے، اس ظرف سے باہر پانی چھلکنا شروع ہو جائے اور ظرف یہ سمجھے کہ شاید سمندر میرے اندر سمٹ گیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ سمندر ابھی جاری ہے لیکن تمہاری گنجائش ختم ہو گئی۔ کیا بات ہے۔ تو آل محمد علیہ السلام کی جو حقائق، جو معرفت، جو فضائل ہم تک پہنچے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پیاسے کا کسی بہتے ہوئے سمندر کے کنارے میں بیٹھ کے کسی ایک قطرے کے ساتھ اپنی پیاس کو بجھا لینا۔ اسلام میں امامت کا نظریہ بنیادی اعتقادات میں سے ہے۔ ہمارے ہاں امامت کا نظریہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ ہم امامت کو جزیات دین نہیں سمجھتے ہیں، ہم امامت کو دین کا جز نہیں سمجھتے ہیں، ہم امامت کو دین کی ضرورت اور دین کا رکن سمجھتے ہیں۔ اس لیے امامت ہمارے ہاں اصول دین میں سے ہے۔ اسلام میں امامت سماجی اور ثقافتی اعتبار سے زندگی کی بنیادی چیزوں میں شمار ہوتی ہے۔ امامت و خلافت یہ منصب ہے، اور یہ منصب الہی منصب ہے۔ خدا نے جب ہدایت انسانیت کا آغاز کیا تو اب خدا ہی کا کام ہے کہ وہ ہادی برحق کو زمین پر بھیجے اور اس ہادی کے ذریعے سے اپنا تعارف کرے، اس ہادی کے ذریعے سے اپنا پیغام انسانیت تک پہنچائے۔ اور یہ بات ہماری کتابوں میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین احادیث کی صحیح ترین سند کے ساتھ درج ہے کہ رسالت امام نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ، اگر تم میں سے کوئی مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں کی تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یعنی معرفت امام جو ہے وہ آپ کی اس قدر ضروری ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر مر جانا جو ہے وہ گنہگاری کی موت نہیں، وہ جاہلیت کی موت ہے۔ یہ بات واضح ہو کہ خداوند عالم کی طرف سے جب سلسلہ نبوت ختم کیا گیا رسالت امام پر، تو سلسلہ نبوت ختم ہوا تھا، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ آخری نبی چلا گیا ہے تو اب ہدایت آسمان پہ چلی گئی، اب کوئی ہادی نہیں ہوگا۔ سلسلہ نبوت رکا، سلسلہ ہدایت نہیں رکا۔ اب خدا کی بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا تھا کہ اس نے زمین پہ قیامت تک کے لیے اپنے ہادی کو زندہ رکھنا ہے۔ اب مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے علاوہ جتنے بھی مسالک ہیں، میں بہت سے مسالک کے وہ اسکالر جن کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے ان کی اکثر تقاریر سننے کو ملتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، میں کل بھی ایک بڑے معروف پہچان والا نام ہے اس کی ایک گفتگو سن رہا تھا، تو وہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد ہمارے پاس قرآن کی صورت میں اللہ کا نمائندہ موجود ہے، تو لہٰذا ہم جتنا بھی اب قیامت تک کے لیے علم لیں گے، جتنی بھی ہدایت لیں گے، وہ صرف قرآن سے لیں گے۔ اس نعرے کی بنیاد اس شخص نے رکھی تھی جس نے سب سے پہلے حجرہ رسول میں کھڑے ہو کے کہا تھا حسبنا کتاب، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔
یہاں سے اس فرقے کا آغاز ہو گیا جنہوں نے کہا کہ بعد رسول صرف کتاب اللہ چاہیے۔ میرا اس عقیدہ رکھنے والوں سے سوال ہے کہ اگر صرف کتاب کافی تھی تو پھر خدا کو 4 آسمانی کتابوں کے ساتھ نبی بھیجنے کی ضرورت محسوس کرتی۔ اگر صرف کتاب ہی کافی تھی تو آج اسکول اور کالجز میں صرف لائبریریوں میں کتابیں کیوں اور ان کے ساتھ استاد کیوں؟ آج ٹریفک کے چوک میں وارڈن کھڑا ہے، اس کے ساتھ ٹریفک کی کتاب رکھ دی جائے، قانون کی کتاب رکھ دی جائے اور وہاں سے سپاہی کو ہٹا دیا جائے تو کیا قانون عملی طور پہ ممکن ہوگا؟ اگر عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں رکھ دی جائیں اور ججوں کو کرسیوں سے اٹھا دیا جائے کہ ملزم آئے، مدعی آئے اور وہ قانون کی کتاب کھولے اور اس میں سے مدعی اپنے شک پڑھے اور ملزم کو سزا سنا کے چلا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ کتاب اس وقت تک کافی نہیں ہوتی جب تک سمجھانے والا موجود نہ ہو، جب تک پڑھانے والا موجود نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے اسکولوں میں صرف کتاب نہیں ہوتی، کتاب کے ساتھ استاد بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں نہیں ہوتی، اس پہ عمل درآمد کروانے والا قاضی بھی موجود ہوتا ہے۔ جیسے زمین کی کتاب زمین کے استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اللہ کی کتاب اللہ کی حجت کے بغیر ممکن کیسے ہو سکتی؟ جیو قبلہ جیو، نعرہ علی یا علی 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 علی۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس وقت زمین پہ، کیونکہ ان کے پاس یہ عقیدہ ہے، ان کے پاس وہ یہ کسی ایک شخص کا شخصی عقیدہ نہیں، ان کے پاس 2 طرح کی حدیث ہے۔ ایک حدیث ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول یہ کہہ کے گئے تھے کہ اپنے آخری خطبہ میں کہ میرے پاس اللہ کا قاصد یعنی کہ موت کا فرشتہ آیا ہے اور وہ مجھے موت کا پیغام دے رہا ہے، تو لہٰذا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد کتاب کو تھامے رکھنا۔ پہلی حدیث جو ان کے ہاں مسند ہے، مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول ہمیں آخری وقت میں کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا۔ دوسری حدیث ان کے پاس مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ رسول کہہ کے گئے تھے انی تعارف فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، کہ میرے بعد 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت۔ پھر ایک حدیث ان کے پاس دوسری ہے کہ رسول کہہ کے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک سنت۔ تو اب ان کے پاس 2 طرح کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت یہ دونوں چیزیں ہمیں قرآن سے ملیں گی۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہی قرآن سے ملنی ہیں تو پھر میں آپ ہی کی دلیل سے آپ ہی کی دلیل کی رد دینے لگا ہوں کہ اگر دونوں ہی چیزیں ایک ہی جگہ سے ملنی تھی تو پھر رسول کو 2 مختلف چیزیں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول نے قرآن کے ساتھ سنت کیوں کہا؟ اگر رسول نے قرآن کے ساتھ سنت کہا ہے تو سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں کہ وہ کام جو رسول نے اپنی زندگی میں کیا ہو، جو رسول نے کہا ہو یا رسول کے سامنے کیا گیا ہو اور رسول نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو، یعنی کہ قولی، فعلی اور تقریری۔ تو اب ہمیں بتائیں کہ سنت جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اگر آپ کسی حدیث کو مان لیا جائے تو آپ سنت کس سے لیں گے؟ قرآن کو تو آپ لے لیں گے لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سنت کس سے لیں گے؟ سنت کو لینے کے لیے پھر آپ کو کسی ایک الہی نمائندے کی ضرورت پڑے گی۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف قرآن ہے تو ہم قرآن سے ہدایت لیں گے، تو اسی امام جس کا آج دن ہے، جس کی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اسی امام ہی سے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اسی امام کے دور میں عامر بن اسحاق نامی ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے قرآن کی مختلف آیات کو نکالا اور وہ فلسفی تھا۔ اس نے قرآن کی مختلف آیات کو نکال کے اس سے اپنے ذہن کے مطابق معنی اخذ کیے اور معنی اخذ کر کے اس نے قرآن کی اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ